پر نظر رکھی جائے، لیکن افسوس ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بلیک واٹر نے پاکستان میں اپنی جڑیں مضبوط کر لی۔ امریکن ایمبیسی کی مدد سے کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور میں باقاعدہ اپنے آفیسز قائم کر لیے۔ اب بھی یہ صورتحال ہے کہ حکمران نہ صرف ان کی مشکوک سرگرمیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، بلکہ حکمرانوں اور عوام کی ایک بڑی تعداد تو یہ جانتی ہی نہیں کہ بلیک واٹر کس بلا کا نام ہے اور اس کی پینیٹریشن کے پاکستان میں کتنے سنگین اور ہولناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا اصرار ہے کہ بلیک واٹر پاکستان میں موجود نہیں، لیکن یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ بلیک واٹر کے آفیسز پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں موجود ہیں۔ صرف اسلام آباد اور پشاور میں ہی 700 بلیک واٹر گارڈز موجود ہیں، جن کی رہائش کے لیے 200 سے زیادہ گھر کرائے پر لیے جا چکے ہیں، جس کا اعتراف امریکی سفیر بھی کر چکے ہیں۔ اس سارے معاملے میں انتہائی خطرناک اور سنگین بات یہ ہے کہ سیکٹر E7 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی رہائش کے قریب 2 گھر کرائے پر لیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ F6 میں 37، G6 میں 40، E7 میں 41 اور دیگر سیکٹروں میں بھی گھر لیے گئے ہیں۔ بات صرف گھروں تک ہی محدود نہیں، بلکہ بلیک واٹر گارڈ اسلام آباد کی سڑکوں پر دندناتے پھر رہے ہیں، اسلحے کی کھلے عام نمائش کر رہے ہیں، شہریوں کے ساتھ ذلت آمیز رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ 20 ایسے واقعات ہو چکے ہیں جو کسی بھی غیرت مند قوم کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ ان میں سے 2 واقعات میں آپ کو بتاتی چلوں۔ پہلا واقعہ 25 اگست کی رات کو پیش آیا جب پولیس نے 2 مشکوک گاڑیوں کو روکا جس میں 4 امریکی سوار تھے جن کے پاس آٹومیٹک مشین گنز تھی۔ جب ان سے شناختی دستاویزات مانگی گئیں تو انہوں نے اپنا تعارف بلیک واٹر گارڈز کے طور پر کرایا۔ ان افراد کو گرفتار کر کے مرگلہ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، جہاں پر امریکی سفارت خانے کے سیکیورٹی آفیسر کیپٹن اعجاز فوراً پہنچ گئے اور انہوں نے SHO کو دھمکیاں دیں اور ان افراد کو چھڑا کر لے گئے۔ یعنی یہ ثابت کر دیا کہ امریکی پاکستانی قانون سے بالاتر ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ 4 افراد اس ڈیتھ اسکواڈ کا حصہ تھے جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اسیسینیٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسلام آباد میں دوسرا واقعہ آپارہ میں پیش آیا جب پاکستانی شہری محسن بخاری کو امریکی بلیک واٹر گارڈز نے صرف اس لیے مارا پیٹا کہ اس نے اپنی گاڑی ان کی گاڑی کے آگے کھڑی کر دی۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ سپر مارکیٹ کے علاقے میں بلیک واٹر گارڈز نے روڈ سیل کر دی ہیں۔ They see these vehicles now in Islamabad without license plates. They see private military contractors in the area. Same thing in Peshawar in the north. اسلام آباد کے علاوہ کراچی میں بھی بلیک واٹر کی ایکٹیویٹیز بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق ڈیفنس کے علاقے خیابان راحت میں بلیک واٹر نے اپنا آفس قائم کر لیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ حکومت میں شامل اہم اتحادی جماعت کے ساتھ ان کی میٹنگز پچھلے 3 مہینوں سے جاری ہیں اور 3-4 گھر کرائے پر لینے کے لیے انہیں بھاری رقوم کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق کراچی میں بلیک واٹر کا مقصد لسانی اور فقہ وارانہ فسادات کروانا ہے، جس کا ثبوت قادیانیوں کی حمایت میں دیا جانے والا حالیہ بیان بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کراچی پورٹ پر 500 سے زائد ہمویز موجود ہیں جنہیں خفیہ طریقوں سے ملک کے مختلف حصوں میں ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے۔ 19 اگست کو یہ ہمویز منظر عام پر آئیں، جس کے بعد اخبارات میں ان کی تصاویر شائع ہوئی ہیں۔ ہمویز یا ہائی یوٹیلیٹی ملٹی پرپز وہیکلز پر ہم کسی اور پروگرام میں بات کریں گے، تاہم میں یہ بتاتی چلوں کہ شہری آبادی میں آپریشن کرنے کے لیے یہ ہمویز انتہائی کارآمد ہوتی ہیں۔ ان پر کوئی گولی، بم یا میزائل اثر انداز نہیں ہوتا ہے اور یہ جدید ترین اسلحے سے لیس ہوتی ہیں۔ ایک ہموی کی کاسٹ $1,40,000 ہے، جو پاکستانی 1,12,00,000 روپے بنتی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 500 ہمویز کی کیا قیمت ہوگی جو امریکہ پاکستان میں جنگ لڑنے کے لیے لگا رہا ہے۔ کراچی کے بعد اگر ہم پشاور میں دیکھیں تو وہاں پر بھی بلیک واٹر کی سرگرمیاں کافی عرصے سے جاری ہیں۔ ایک امریکن NGO کریٹو ایسوسیٹس انٹرنیشنل نے یونیورسٹی ٹاؤن کے علاقے میں چنار روڈ پر ایک مکان کرائے پر حاصل کیا۔ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے حکومت پاکستان سے اپنی سیکیورٹی کے لیے گارڈز ہائر کرنے کی درخواست کی۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے بلیک واٹر کی خدمات حاصل کی ہیں۔ حکومت پاکستان نے اس تنظیم کے چلانے والے کریگ ڈیوس کو پاکستان سے باہر نکلنے کا حکم دے دیا اور اس کا ویزا کینسل کر دیا۔ تاہم تازہ ترین اطلاعات کے مطابق
2 ماہ بعد ہی امریکن ایمبیسی کے دباؤ پر اسے دوبارہ ویزا جاری کر دیا گیا اور پاکستان میں کام کرنے کی چھوٹ دے دی گئی۔ ایک اور اطلاع کے مطابق بلیک واٹر نے پشاور میں 2 بلڈنگز 40 کمروں پر مشتمل 2 بلڈنگز بھی رینٹ پر حاصل کر لی ہیں۔ ایک اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ امریکہ لاکھوں روپے کے عوض پاکستانیوں کی صلاحیتوں کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس کے لیے اس نے مشہور ٹی وی اینکر، صحافیوں، دانشوروں اور انٹرنیٹ بلاگرز کو وار اگینسٹ ٹیرر کے حق میں کیمپین چلانے کے لیے ہائر کر لیا ہے۔ میسج تو میں یہی دینا چاہوں گی کہ تمام پاکستانیوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ امریکہ ہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور اسے ناکام بنانے کے لیے ہمیں اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہوگا، چاہے وہ پروٹیسٹ ہم آن لائن کریں، چاہے میڈیا کے تھرو کریں یا فزیکلی کریں۔ پاکستانی بحیثیت ایک قوم اس سے پہلے بھی اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر چکی ہے اور اب بھی اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔